اسی طرح سے نمبر 75، توحید کو، شرک کو توحید پر غالب کرنے کے لیے مکر و فریب کرنا، شرک کو توحید پر غالب کرنے کے لیے مکر و فریب کرنا۔ المکر الکبار کفعل قوم نوح، شدید مکر کرنا جیسے قوم نوح نے کیا۔ اللہ نے خود اس کا ذکر کیا قرآن کریم میں، فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، قوم نوح نے مکر کیا، چال بازی کی نوح علیہ السلام کے مقابلے میں، اور بڑا مکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے بارے میں بیان کیا، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہم نے ایسا ہی ہر قریہ میں، ہر علاقے میں کچھ مجرموں کے سردار بنا رکھے ہیں، مجرموں میں سے کچھ بڑے ہم نے پیدا کر رکھے ہیں، اکابر، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ ان علاقوں میں اہل حق کے خلاف مکر و فریب کرتے رہیں۔ لیکن فرماتا ہے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ چال بازیاں اگر کرتے ہیں، دھوکے بازیاں اگر کرتے ہیں تو کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ہی خلاف کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کا بالکل بھی شعور نہیں ہے۔ حق کے خلاف اگر ایک آدمی سازش کرے، حق کو اگر تباہ کرنے کے لیے ایک آدمی کوششیں کرے تو یہ دراصل اپنے خلاف کوشش ہے، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ غالب کرتا ہے، اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ آدمی دنیا میں اگر نہیں ہوا تو آخرت میں یقیناً تباہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر علاقے میں کچھ ایسے مجرمین میں بڑے ہوتے ہیں، سرغنہ ان کے ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں ان کے، جو کیا کرتے ہیں اہل حق کے اور حق کے خلاف مکر کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے، حق کے خلاف مکر کرنا، سیاسی طور پر سماج کو بھڑکا کے، کبھی جھوٹے الزامات دائی پر ڈال کر، کچھ نہ کچھ کر کے اس کے خلاف مکر کرنا تاکہ لوگوں میں اس کی دعوت مردود ہو جائے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔